پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن اور آج کا جو قصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ اصحاب ایکہ کا قصہ ہے۔ اصحاب ایکہ یہ کون سی قوم تھی اور خداوند کریم نے کس نبی کو ان کی جانب بھیجا اور اس نبی نے ان لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دی، اور جب اس قوم نے اس نبی کی بات نہ مانی تو ان پر کون سا عذاب نازل ہوا، ان تمام باتوں کے جوابات آج کے اس قصے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اصحاب ایکہ کا ذکر قرآن مجید میں 4 سوروں میں آیا ہے۔ سورہ مبارکہ قاف، سورہ مبارکہ صاد، سورہ مبارکہ شعراء اور سورہ مبارکہ حجر میں اصحاب ایکہ کا ذکر آیا ہے، کہ جیسے کہ سورہ شعراء میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کا، ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی۔ ایکہ ایک جگہ کا نام ہے، وہ جگہ کہ جہاں پر کثرت سے درخت موجود ہوں، سرسبز اور شاداب علاقہ ہو، اس جگہ کو ایکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ قوم ایک ایسی جگہ پر رہتی تھی جو بہت زیادہ سرسبز و شاداب جگہ تھی، جہاں پر بہت زیادہ درخت تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے۔ خداوند کریم نے جس نبی کو ان کی جانب بھیجا وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد کو، یعنی ان کے قوم میں سے ایک قوم کو اصحاب ایکہ کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی خصوصیات کیا تھیں؟ اس قوم کی خصوصیات یہ تھی، جو سب سے بڑی خصوصیات خداوند کریم نے قرآن مجید میں ذکر کی، وہ یہ تھی کہ یہ تول میں کمی کرتے تھے، پیمانے میں کمی کرتے تھے، اور جو پیمانہ ہوتا تھا اس میں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اور یعنی کلاً جسے کہا جائے کہ خرید و فروخت میں انصاف سے اور عدل سے کام نہیں کرتے تھے، کم تولتے تھے، کم بیچتے تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی صفت تھی، زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سورہ شعراء میں ہی ان سے کہا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ پیمانوں کو پورا کرو اور پیمانوں کو کم کرنے والوں میں سے نہ بنو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ٹھیک ترازو سے تولا کرو اشیاء کو، ترازو میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں سے ان کی اشیاء کو کم نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ یہ جو قوم تھی، یہ قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جو راہزنی بھی کیا کرتی تھی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں اور کچھ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا راستہ روکتے تھے، ان سے جو ٹیکس وغیرہ لیتے تھے، یہ بھی ان کی حرکتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو اصل کام جو ان کا تھا، جسے کہنا چاہیے کہ اصل جرم جو ان کا تھا، وہ یہ تھا کہ زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ اس قوم کو سمجھائے اور اس قوم کو اس بات کی طرف دعوت دے کہ دیکھو یہ کام درست نہیں ہے، جب لوگوں سے پیسے پورے لے رہے ہو تو ان کو چیز بھی پوری دو۔ لیکن بدلے میں اس قوم نے بجائے اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو مانتی، اس پر عمل پیرا ہوتی، حضرت شعیب سے کہا قالوا انما انت من المسحرین، ان لوگوں نے حضرت شعیب سے کہا کہ تم تو فقط ان افراد میں سے ہو کہ جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، یعنی گویا تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یعنی تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ایک چیز جو ایک غلط کام جو پورے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اکیلے مثال کے طور پر پارسا ہو، تم اکیلے فرشتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کام کو درست کرنا چاہتے ہو، گویا تم پر بیوقوفی طاری ہو گئی ہے، تم پر جادو طاری ہو گیا، تم پر کسی نے جادو کر دیا۔ جیسے گزشتہ انبیاء پر بھی یہ تہمت لگائی گئی، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں کہا گیا کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ وما انت الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو، تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو۔
یعنی تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، تمہارا رابطہ کوئی اللہ سے نہیں ہے، تم ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح چلتے ہو، تو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یعنی گویا وہ سمجھتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں سے تھوڑا مختلف ہو، انسانوں سے مختلف دکھائی دے، جس کی جنس انسانوں میں سے نہ ہو، وہ نبی ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں کچھ اقوام کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ اگر خدا کو کوئی ذکر نازل کرنا ہوتا تو وہ کسی ملک پر نازل کرتا، کسی فرشتے پہ نازل کرتا۔ تو یہی اشتباہ اس قوم سے بھی ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، خامخواہ یہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان نظنک لمن الکاذبین، ہم جو ہے وہ تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ یعنی 3 قسم کی تہمتیں حضرت شعیب پر لگائیں۔ پہلی تہمت یہ کہ تم پر جادو ہو چکا ہے، دوسرا یہ کہ تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو، تم کوئی نبی وبی نہیں ہو، اور تیسری یہ کہ تم جھوٹے شخص ہو، تم جو باتیں کر رہے ہو جھوٹی ہیں ساری باتیں۔ نہ صرف یہ تہمتیں لگائیں بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی انسان سوچیے کہ گمراہی میں کتنا آگے چلے جاتا ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم جو ہمیں ڈرا رہے ہو کہ تم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا اگر تم نے ان کاموں کو نہ چھوڑا، تو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کے ٹکڑے کو ہم پر گرا دو، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو وہ جو عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو تو آسمان کے ایک ٹکڑے کو ہم پر گرا دو۔ فَكَذَّبُوهُ، پس اس قوم نے حضرت شعیب کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو ان کو جو ہے وہ ذلہ والے دن کے عذاب نے گھیر لیا۔ ذلہ بولتے ہیں عربی میں سائے کو، یعنی ایک بادل ان کے سر پر آیا جس کو یہ سایہ شمار کر رہے تھے، یعنی یہ شمار کر رہے تھے کہ شاید یہ جو بادل آ گیا ہے اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب خداوند کریم نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا تو آتش جہنم کے ایک دروازے کو ان کے اوپر کھول دیا۔ سخت آتش جہنم گرما سے یہ لوگ بھاگتے ہوئے نکلے اور ایک صحرا کی جانب نکلے۔ جب ایک صحرا میں گئے تو ان پر ایک بادل سایہ فگن ہو گیا۔ جب بادل سایہ فگن ہو گیا تو یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم لوگ آسانی میں آ گئے ہیں، اب جو ہے وہ ہم خداوند کریم کی رحمت میں آ گئے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خداوند کریم نے اس بادل سے آتش جہنم کو برسایا اور سب کے سب جھلس گئے، سب کے سب پگھل کر رہ گئے۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے سائے والے دن کا عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، اور یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ یہ جو عذاب تھا 7 دن تک مسلسل اس قوم پر نازل ہوتا رہا۔ جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی عذاب ہے یہ سب دنیاوی عذاب ہے، یہ اخروی عذاب نہیں ہے۔ جو اخروی عذاب ہے اس کی تو توصیف بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے اس طریقے سے کہ ان کی ہڈیاں تک پگھل جائیں گی، پھر ہمیں ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ ان کی ہڈیوں پر گوشت چڑھائیں گے، پھر دوبارہ ان کو آگ سے جلائیں گے، یہاں تک کہ پھر دوبارہ یعنی وہاں کی جو عذاب ہے، کہا کہ وہاں پر موت نہیں ہے، ختم نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہے، عذاب نازل ہوا، انسان مر کے ختم ہو گیا، کہا کہ وہاں پر موت نہیں ہے بلکہ موت کے بعد موت ہے۔ ایک بار موت آئی پھر دوبارہ زندہ کیا، پھر موت آئی پھر دوبارہ زندہ کیا، پھر موت آئی۔ تو وہ جو عذاب ہے اس کی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں خداوند کریم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اگرچہ کہ سرکار ختمی مرتبت کی وسیلے سے خداوند کریم نے ہم پر وہ عذاب نازل نہیں کیے ہیں جو گزشتہ اقوام پر نازل کیے، لیکن خداوند کریم کا یہ عذاب بھی بہت بڑے عذاب سے کم نہیں ہے کہ کوئی انسان غافل رہے اور گمراہی کی زندگی بسر کرے، یہاں تک کہ اس کا اختتام بھی گمراہی پر ہو، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔